تو صلوات پڑھیں گے نبی آل نبی. توجہ چاہوں گا، ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنے گا، اس لیے کہ قرآن مجید نے اپنا تعارف کروایا، وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، وہ اللہ جس نے مصطفیٰ پر اپنی کتاب کو نازل کیا، مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ، اس کتاب میں دو طرح کی آیات، پہلی قسم آیات کی ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، اور دوسری قسم آیات کی متشابہات، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، ان کا کام یہ ہے کہ آیات متشابہات کی پیروی کرتے ہیں محکمات کو چھوڑ کر. ویسے عزیزو، ایک جگہ میٹھا پانی رکھا ہو اور اسی کے ساتھ کڑوا پانی رکھا ہو، کون ذی عقل ہے، کون باشعور ہے جو میٹھے پانی کو چھوڑ کے کڑوا پانی پیے گا؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ میٹھا پانی پیو، دونوں پانی رکھیں تمہارے سامنے. قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کی آیات دو طرح کی ہیں، محکمات اور متشابہات. اللہ نے محکمات کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا. اللہ کہہ رہا ہے جو متشابہات کی پیروی کرتے ہیں ان میں دو بیماریاں ہیں، ایک تو ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے، اور ایک یہ قرآن کو اپنی پسند کے مطابق تعویل میں لے جانا چاہتے ہیں، یعنی خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ان کا کام فتنہ پھیلانا ہے. تو جب محکم موجود ہے تو محکم کے ہوتے ہوئے متشابہ کی طرف کوئی جائے گا تو مذمت اس کی ہوگی. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ کربلا میں حسین کیوں گئے، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں نہیں گئے. صلوات پڑھ لیں گے نبی اور آل نبی پر. دقت چاہوں گا، یہاں پروردگار عالم نے ہمیں قرآن مجید میں رہنمائی عطا کی ہے کہ اللہ احد ہے. قرآن میں اللہ نے رہنمائی عطا کی ہے کہ اللہ واحد ہے. دونوں کو کیسے حل کریں گے؟ اہل تفسیر نے، اہل عرفان نے، اہل دقت نے، علماء کرام نے ان مسائل کو حل کیا ہے. دیکھیے، قرآن نبی مکرم پر 23 برس میں نازل ہوا، مگر قرآن 23 برس کے لیے نہیں تھا. قرآن قیامت تک کی کتاب ہے. قرآن کے پاس وقت بہت کم تھا، 23 برس میں قیامت تک کے پیغام دینے. اس 23 برس کے وقت کو آپ قیامت تک تصور میں لا کر ذرا سوچئے، وقت کم تھا یا نہیں؟ اس محدود وقت میں پروردگار عالم نے جو پیغامات نازل کرنے تھے وہ قیامت تک کے ہیں. اب اس زمانے کے لوگوں کا فہم بھی ملحوظ رکھنا ہے، اور آگے آنے والے زیادہ شعور بڑھ جانے اور زیادہ علم عام ہو جانے والوں کے شعور کو بھی ملحوظ رکھنا ہے. لہٰذا جب میرے معصوم امام سے پوچھا گیا سورہ توحید کی تفسیر میں کہ مولا فرمائیے کیا اللہ کہہ رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا یہ سورہ اللہ کی وحدانیت پر نازل ہوا ہے، مگر آخری زمانے کے لوگ اسے زیادہ سمجھیں گے. جو متعمقون ہوں گے، زیادہ گہرے پیغام سمجھنے کے اہل ہوں گے. اب یہاں جب کہا احد ہے تو وہ قیامت تک آنے والے باشعوروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جب کہا واحد ہے تو 365 اللہ ماننے والوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جو 365 اللہ کو صلوات پڑھنے ذرا محمد والے. ایک آیت واحد، ایک آیت احد کہہ رہی ہے. اب وہ جو 365 اللہ مانتے تھے انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ 365 نہیں، ایک، اس لیے کہ ان کی دقت ہی اتنی ہے، وہ گنتیوں میں سمجھیں گے. لہذا سطح عام کے مطابق بات کی ہے احد کہہ کر، اور واحد کہہ کر سطح خاص کے لیے بات کی ہے. قرآن پڑھنے والا سطح عام کا بھی ہے اور سطح خاص کا بھی ہے. وہ جب اس آیت کو دیکھے گا تو اسے یہ سمجھ میں آئے گا، لیکن جب قرآن مجید کی سورہ توحید کی تلاوت کرے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ احادیت بھی کوئی مفہوم ہے. اچھا، ہمارے نبی نے یہ کب کہا کہ میرے اللہ کو مان لو؟
انہوں نے کہا ایک اللہ کو مانو. اب یہاں جہاں مزاج میں تعدد الہ پایا جاتا تھا، جب مزاج میں کثرت الہ پایا جاتا ہو، جب چاہا جیسا چاہا اپنی پسند کے مطابق جب چاہا، جسے اللہ بول دیا. ایک آدمی کے 10 الہ تھے. اچھا صرف صنم ہی نہیں ہے اللہ اس زمانے کے لوگوں کے ذہنوں میں، بلکہ ہر وہ چیز جس کے آگے انسان جھک جائے اسے الہ کہا جاتا ہے. لہذا نبی نے یہ نہیں کہا لا صنم الا اللہ، کوئی صنم نہیں ہے سوائے اللہ کے. کہا لا الہ الا اللہ. اگر کہا ہوتا سرکار دو جہاں نے لا صنم الا اللہ، کوئی صنم نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو دماغ، ذہن، سوچ بتوں کی طرف جاتی کہ وہ جو 365 بت رکھے ہوئے ہیں ان کا انکار ہو رہا ہے. لیکن یہاں تو الہ صرف بتوں کو نہیں کہا گیا. بعض اوقات قرآن مجید نے تو ہماری رہنمائی کی کہ کچھ لوگ ہیں جو اتباع کرتے ہیں اپنی پسند اور اپنی مرضی کی، یعنی اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں. تو کبھی الہ انسان کی پسند ہو جاتی ہے، کبھی الہ کرسی ہو جاتی ہے، کبھی الہ انسان کا منصب ہو جاتا ہے، کبھی الہ شہرت ہو جاتی ہے، کبھی الہ انسان کا علم ہو جاتا ہے. اور یہ جو مختلف الہوں کو تصور میں لایا جائے، کبھی انسان جھک جاتا ہے کہ کرسی کے آگے سب کچھ، شہرت کے آگے کچھ سب کچھ. لہذا پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ کوئی بت نہیں سوائے اللہ کے، نہیں، کوئی الہ نہیں. اب یہاں آپ سے میں دقت تھوڑی زیادہ چاہوں گا. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے ضرورت شعری کے مطابق کلمہ آدھا نہیں پڑھا ہے. حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہ ایسا نہیں تھا کہ وزن پورا کرنے کے لیے انہوں نے الا اللہ کو ہٹا دیا. حقا کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین کہتے تو وزن بگڑ جاتا، بحر طویل ہو جاتی. پچھلا مصرع جو ہے وہ دوسری بحر میں تھا، یہ مصرع کسی اور بحر میں ہو جاتا. یہ ضرورت شعری نہیں تھی. یہ شعر کے وزن کو پورا کرنا مطلب نہیں تھا. مطلب یہی تھا جو انہوں نے کہا ہے. کلمے کے دو پہلو ہیں. لا الہ ایک حصہ ہے، الا اللہ دوسرا حصہ ہے. اور الا اللہ کو مقدم کر کے لا الہ کو مؤخر کر کے بھی نہیں پڑھا جا سکتا. توجہ چاہوں گا. یہاں معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے جب کہا کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین، کیوں امام حسین کو بنا لا الہ قرار دیا؟ توجہ چاہوں گا. جس زمانے میں حسین اپنا عہد پورا کر رہے ہیں اس زمانے میں الا اللہ کو تو مانا جا رہا تھا، لا الہ کو نہیں مانا جا رہا تھا. اس زمانے میں نمازیں تھیں، اس زمانے میں روزے تھے، اس زمانے میں حج تھا، اللہ تھا. اللہ کا کوئی منکر نہیں تھا. جب کربلا بسی تو اللہ کا کوئی منکر نہیں تھا، بلکہ الا اللہ کو مانتے تھے. لا الہ کا تصور ختم ہو گیا تھا. امام حسین نے، اب دیکھیے، اذان ہو رہی تھی وہاں، جماعت ہو رہی تھی وہاں، نماز پڑھ کر تیر مارا جا رہا تھا. جی یہ اللہ کے ماننے والے تھے. بحث یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کے ماننے والے تھے یا نہیں تھے. میں تو سوال کروں گا اپنے محترم سننے والوں کے ذریعے سے کہ کوئی اللہ کو مانے اور باطل الہوں کا انکار نہ کرے تو کیا تم اسے مسلمان مانو گے؟ کیا نماز پڑھ لینے سے انسان مسلمان کہلائے گا؟ کیا ایک سجدہ کر لینے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کہیں اور سجدہ نہیں کرتا؟ کیا ایک روزہ رکھ لینے سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی اور کی وجہ سے بھوک نہیں مرتا؟ نہیں عزیزان گرامی. کتنے ہی مواحد اس زمانے میں بھی تھے، کتنے ہی اللہ پرست آج بھی ہیں جو اللہ کو تو خوب مانتے ہیں مگر اللہ کے دشمنوں کے آگے بھی جھکتے نظر آتے ہیں، اللہ کے مخالفوں کے آگے بھی جھکتے نظر آتے ہیں. دقت چاہوں گا، اللہ ہی کے گھر کے پڑوس میں رہ کر اگر اللہ کے مخالفوں کے آگے بیعت کر لی جائے تو یہ کیسا ہے جو اللہ کو تو مانتا ہے مگر لا الہ کا تصور ہو چکا ہے.
لا الہ کے تصور کے بغیر الا اللہ کا تصور پھر معاشرے کو اسی سمت لے جائے گا جس معاشرے کے حاکم کو یزید کہا جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، شارب الخمر، معلن بالفسق، قاتل نفس محترمہ، وہ یزید تھا نا۔ امام حسین اصلاح کس کی کرنے جا رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ تو مولا امت مصطفیٰ کی کوئی برائی، آپ کی زبان مبارک پر تو امت مصطفیٰ کی کوئی برائی ہم نے نہیں سنی۔ آپ نے امت مصطفیٰ کو تو کچھ نہیں کہا، برا تو آپ کے نزدیک یزید ہے، تو اصلاح یزید کی کیوں نہیں کر رہے؟ دقت چاہوں گا، اصلاح یزید کی نہیں کر رہے امام حسین، امت کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں۔ برا یزید ہے، برے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ حسین ابن علی پیغام دے رہے ہیں یزید تمام باطل الہوں کا نمائندہ بن کے بیٹھا ہے۔ یزید الہ تکبر کا نمائندہ ہے، الہ جاہ پرستی کا نمائندہ ہے، الہ شہرت کا نمائندہ ہے۔ جتنے باطل الہ ہیں ان سب کا سفیر یزید۔ اب یزید کی اصلاح نہیں ہوگی، یزید تو ایک بڑا مضبوط بت ہے جسے گرانا ہے، مگر گرانے والے تو تیار ہوں۔ اگر اس بت کو گرا دیا جائے تو دوسرا بت رکھ دیا جائے گا۔ تو حسین مزاجوں کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں، حسین سوچ تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اور سوچ عزیزان گرامی یہ پھر بگڑ سکتی ہے۔ دقت چاہوں گا اس جملے پر جو کچھ کہنے جا رہا ہوں، سوچ پھر تبدیل ہو سکتی ہے۔ لہذا کربلا صرف کربلا میں محدود نہیں ہے، زینب شام پہنچائیں گی، کوفہ پہنچائیں گی، مدینہ پہنچائیں گی، اور امام سجاد 36 سال تک کربلا کو یاد کر کے ہمیں پیغام دیں گے، اور ائمہ اہل بیت ہمیں حکم دیں گے کہ ہر سال محرم آنے پر کربلا کو یاد رکھنا۔ جتنا تم کربلا کو یاد رکھو گے اتنا بتوں کے مجموعے یزید کے خلاف تصور بیٹھے گا، اور لا الہ کا تصور روشن ہوگا تاکہ الا اللہ میں دم آ سکے۔ یہ مفہوم الا اللہ اس وقت زور پکڑے گا، یہ اللہ کی وحدانیت اس وقت طاقت پائے گی جب لا الہ کے تصور کو روشن کیا جائے۔ سرکار دو جہاں کو یہ نہیں کہا گیا کہ کہہ دو بتوں کو چھوڑ دیا جائے اور میرے اللہ کو مان لو۔ اچھا، اگر سرکار نے یہی فرما دیا ہوتا میرے اللہ کو مان لو تو یہ اللہ ماننے میں غنی تھے، ایک اور اللہ مان لیتے۔ بحث یہ ہے ہی نہیں کہ ایک اللہ میرے اللہ کو مان لو، بحث یہ سارے الہوں کا انکار کرو۔ میں آپ کے توسط سے پیغام دینا چاہوں گا، آج عالم اسلام اگر زبوں حالی کی طرف ہے، آج اگر مسلمان پریشانیوں میں افزائش پا رہے ہیں، تو اس کا سبب مفہوم لا الہ کو گم کر دینا ہے۔ جب تک ایک وحدہ لا شریک کے اقرار کے ساتھ تمام طاقتوں کا انکار نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک مسلمان اپنی حیثیت رفتہ کو نہیں پا سکتا۔ ہاں، یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کی طاقت کے برابر میں اگر کسی کی طاقت کو تصور کیا جائے گا تو یہ طاقت باطل طاقت ہے، لیکن اللہ کی طاقت کے طول میں اگر کسی طاقت کو تصور کیا جائے گا تو یہ عین توحید ہے۔ مثلاً اگر آپ مولا نبی سے مدد مانگتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، مثلاً اگر آپ یا علی مدد کہتے ہیں، اگر ہم اولیاء الہی سے مدد مانگ رہے ہیں تو اس لیے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اگر اللہ، رسول اللہ، مولا علی طول میں تصور کیا جائے تو یہ عین توحید ہے، اور اگر برابر برابر رکھا جائے تو یہی شرک ہے۔ ہم رسول اللہ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اور سرکار نے فرمایا تم اگر اپنا ایمان ٹٹولنا چاہتے ہو، تم اگر دیکھنا چاہتے ہو کتنے مومن ہو، تو اپنے آپ سے پوچھو کہ مجھے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنے آپ سے زیادہ عزیز رکھتے ہو یا نہیں۔
اگر تم اپنے آپ سے مجھے زیادہ عزیز رکھتے ہو تو مومن ہو، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ دعویٰ عزیزان گرامی بہت آسان ہے۔ یہ مجلسیں، یہ ذکر ہمیں تجدید عہد کی طرف لے کے جاتا ہے، ہمیں دوبارہ سے وہ بات دہرا کر بتا کر سمجھائی جاتی ہے کہ پلٹو اپنی اس عقیدہ اصالت کی طرف کہ جو تمہیں دیا گیا ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ نبی کو کیسے کون چھوڑ سکتا ہے، نبی کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، تاریخ بشر بڑی عجیب سی تاریخ ہے، بہت کچھ ہوا ہے تاریخ میں۔ یہاں نبی بکے ہیں، حضرت یوسف کو بیچا گیا ہے، یہاں نبیوں کو آروں میں چیرا گیا ہے، خود ہمارے نبی سرکار کو بچوں نے گھیر لیا، کوئی دامن پکڑے ہوئے تھا، کوئی ہاتھ پکڑ رہا تھا، حضرت نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اخروٹ کے دانے تھے، تو حضرت نے ایک ایک دانہ ایک ایک بچے کو اخروٹ کا تقسیم کر دیا، جس بچے کو دانہ اخروٹ کا ملتا رہا وہ نبی کو چھوڑ کے جاتا رہا۔ اصحاب سے حضرت نے مخاطب ہو کے فرمایا، تم نے دیکھا انہوں نے اخروٹ کے عوض مجھے چھوڑ دیا، مجھے خوف یہ ہے کہ لوگ مجھے دنیا کی خاطر نہ چھوڑ دیں۔ جی یہ ممکن ہے اور ہوا ہے ایسا تاریخ میں۔ یہ مجالس فلسفہ ازائے امام حسین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے یا سمجھنا نہیں چاہتے، میں انہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہرگز مہذب انسان نہیں ہے جو گالیاں دیتا ہو۔ مسلمان ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ان مجالس میں کسی طرح کی ناپاکی کی بات نہیں ہوتی، یہ ممبر بھی پاک ہے، یہ فرش بھی طاہر۔ یہاں بات اگر ہوگی تو یا قرآن کی ہوگی یا رسول کی ہوگی یا رسول کے گھر والوں کی ہوگی جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی۔ ہمیں غرض ہی نہیں ہے کہ علی کے دشمن کون کون تھے، اور اگر غرض ہے تو صرف اتنی ہے کہ جس نے بھی مولا علی سے جنگ کی، جس نے بھی مولا علی کی مخالفت کی، جو بھی اہل بیت کے مقابل آیا، وہ آیا مباہلہ کی روشنی میں جھوٹا ہے۔ لہذا ہم اس شخص کو معتبر ماننے کو تیار نہیں ہو، کوئی بھی ہو، اور ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کا نام لیں۔ ہمیں تو صرف غرض یہ ہے کہ ان کی زندگیوں پہ غور کرنا ہی اور ان کی زندگیوں کے پیغامات پر ہی عمل کرنا انسان کو اصالت اور انسانیت کی طرف لے کے جائے گا۔ کیا کہا؟ یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں موحد ہوں، مگر اس کے عمل میں توحید نہیں ہے۔ ثلاث قاسمات الظہر، میری بڑی ذمہ داریاں ہیں آج کی اس مجلس میں خاص طور پر۔ ثلاث قاسمات الظہر، تین طرح کے لوگوں نے کمر توڑ دی۔ کمر توڑنے والے لوگ ہیں جو تین طرح کے، تین لوگ ہیں جو کمر توڑ دیتے ہیں۔ اور رجلن نسیا ذنبہ، ایک وہ شخص کہ جو اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے، جو اپنے غلط کاموں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو بھول جائے، وہ معاشرے کی کمر توڑ دیتا ہے۔ رجلن استکثر عملہ، دوسرا وہ شخص جو اپنے عمل کو دوسروں کے عمل سے زیادہ مانتا ہو۔ مجھ سے زیادہ تو کوئی اچھی نماز نہیں پڑھتا، مجھ سے زیادہ تو کوئی اچھا روزہ نہیں رکھتا، میں تو زکوٰۃ دیتا ہوں وہ یہ نہیں کرتے، میں تو حج پر گیا وہ یہ نہیں کرتے، میں نیک ہوں اور دوسرے سارے برے ہیں۔ رجل استکثر عملہ۔ اور تیسرا کون ہے؟ رجل اعجب برائیہ، تیسرا وہ فرد ہے جو اپنی رائے کو، اپنے نظریے کو، اپنے خیال کو تمام آراء پر غالب مانتا ہوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں باقی سب غلط کہہ رہے ہیں۔ مغالطے کی دو قسمیں ہیں۔ مغالطہ کبھی علمی ہوتا ہے، میں نے ایک بات سمجھی، کچھ دن کے بعد مجھے کچھ اور سمجھ میں آ جائے گا، کچھ دن کے بعد اس سے ہٹ کر کچھ اور سمجھ میں آ جائے گا۔ اب وہ جو اتنے دن تک میں نے وہ بات سمجھی ہوئی تھی اس کے مطابق جو میں عمل کر رہا تھا، یہ مغالطہ علمی ہے۔ لیکن کبھی کبھی میں سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں مگر وہ نماز نہیں ہوتی، میں روزہ رکھ رہا ہوں مگر وہ روزہ نہیں ہوتا۔ مغالطہ عملی، عمل میرا غلط ہو رہا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی،
یہ پیغام جو قرآن مجید میں اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک نازل کیا، اس میں ارشاد یہی تو ہوا ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو انما الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ الہ واحد ہے، اس الہ واحد کی بندگی اور اطاعت میں اپنی زندگی گزارو۔ من کان یرجو لقاء ربہ، اور یاد رکھو اللہ کی نہ کسی سے رشتہ داری ہے، نہ اللہ کا کسی سے پڑوس ہے۔ رشتہ داری کی بنیاد پر انسان کو بہت سے استثناءات حاصل ہو جاتے ہیں۔ مخالف ہے میرے مولا رضا کا اور ہے ہاشمی، مولا نے اپنا مال اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا، ایک فصل سے منافع پہنچا تھا امام کے بارگاہ میں، امام کی زمین کی فصل سے امام کو منافع پہنچا، حضرت نے طے کیا ہوا تھا کہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں گے، حضرت نے اسے بھی بھیجا جو امام کی امامت کا قائل نہیں تھا۔ جب کسی نے کہا کہ مولا وہ تو آپ کو امام بھی نہیں مانتا، حضرت نے فرمایا مجھے امام نہیں مانتا مگر اسے اللہ نے میرا رشتہ دار بنایا ہے۔ تو رشتہ داروں کے بارے میں عرض کروں گا، کربلا خود رشتہ داروں کی تہذیب اور رشتہ داروں کی قدر اور رشتہ داروں کو رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، کربلا سے زیادہ بہتر مثال کہیں اور نہیں ہے۔ رشتوں کی معراج کا نام ہے کربلا۔ جو خونی رشتے اللہ نے بنائے ہیں، جب اللہ نے بنائے تو آپ کے اور میرے توڑنے سے ٹوٹیں گے نہیں، جب وہ ٹوٹیں گے نہیں تو میں ان سے تعلق کیوں توڑ رہا ہوں؟ حتیٰ وہ شخص، اللہ اکبر، سلمن قطعک، مولا علی کا فرمان، اس رشتہ دار سے تعلق جوڑے رکھنا جو تعلق توڑتا ہو۔ نہیں بلایا، نہیں پوچھا، سلام نہیں کیا، جواب نہیں دیا، بے ادبی کرتے ہیں، ہمارا احترام نہیں کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ مولا علی فرما رہے ہیں اس سے تعلق جوڑے رکھنا جو رشتہ توڑتا ہو۔ معصوم امام نے اسے بھی اپنا حصہ بھیجا۔ تو اللہ کی تو کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، ہمیں تو حکم یہ ہے وہ تو لم یلد ولم یولد، نہ ہی اللہ کا کسی سے پڑوس ہے، پڑوس کی بنیاد پر بھی استثناء حاصل ہے۔ میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں اتنا، مولا علی فرماتے ہیں اتنا نبی نے پڑوسیوں کے بارے میں ہمیں تاکید فرمائی کہ اصحاب کے درمیان یہ گفتگو تھی کہ میراث میں بھی انہیں حصہ دیا جائے گا۔ نبی پڑوسیوں کا اتنا خیال